دادا اور سلام۔ ہمارے دادا جان کی عادت تھی کہ وہ ملنے والے ہر آدمی کو سلام کیا کرتے تھے، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ ہمیں بعض اوقات ان کی اس عادت کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ مذہبی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کرتے تھے۔ دادا جان تو چلتے پھرتے نیکیاں کما رہے تھے۔ وہ لوگوں کو سلام کی صورت میں دعا دیتے اور لوگ بھی جواب میں ان کو دعا دیتے تھے۔ یہ دسمبر کا واقعہ ہے۔ کالا کوٹ اور ہیٹ میں ایک آدمی اپنی لمبی کار سے اتر کر سامنے اسٹور میں جا رہا تھا، جس کے لیے اسے ہمارے پاس سے گزرنا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو دادا ابا نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا۔ دادا ابا سلام کر کے آگے بڑھ چکے تھے اور میں کن آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو حیران پریشان پیچھے مڑ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے لب معمولی سے ہلکے، شاید اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میری ہنسی اور شرمندگی دونوں ہی دادا ابا کی تیز نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیوں برخودار، مسلمان گھر کے بچے ہو، تم بھی کچھ زبان کو تکلیف دے لو۔ دادا ابا نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی الجھن دور کرنے کے لیے کہا، دادا ابا، لوگ ہنستے ہوں گے۔ جان نہ پہچان، سلام بھائی جان۔ ہنستے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ تمہیں غیر مسلم دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی کہ سلام کو عام کرو۔ خدا اور رسول کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بچے یہ سن کر میں نے سر جھکا دیا۔ ہمیں نئی نویلی سائیکل خرید کر دی گئی تھی اور پھر اسکول کی چھٹیاں بھی تھی۔ ہماری تو عید ہی تھی۔ نئی سائیکل کا جوش ہمیں اپنے محلے سے کچھ آگے لے آیا تھا، مگر کوئی بات نہیں، کتنی دور چلے جائیں، چند منٹ میں واپس آ سکتے ہیں، ہم نے اپنی پیاری سائیکل کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی خوبصورت باغ تھا جس میں طرح طرح کے پھول دکھائی دے رہے تھے، گویا ہمیں اپنی سائیکل چلانے کی دعوت دے رہے تھے۔ ابھی ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ہماری گردن دبوچ لی۔ اب جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کا چوکیدار خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا اور قریب ہی رہنے والے کچھ لوگوں بھی کھڑے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم سائیکل چلانے آئے ہیں، ہم نے بھی زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گردن چھڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہی لڑکا ہے جو روز باغ سے پھول توڑ کر لے جاتا ہے، چوکیدار نے کسی سے کہا۔ اس کے الفاظ نے گویا ہماری روح ہی فنا کر دی۔ کہہ رہتے ہو اس محلے میں؟ ایک قدرے معمول آدمی نے آگے بڑھ کر ہم سے یہ سوال کیا۔ نہیں نہیں، ہم تو وہاں سے، ادھر سے، گھر قریب ہے ہمارا۔ اب مکمل طور سے گھبرا کر الٹے سیدھے بول رہے تھے۔ وین سے سکول اور سکول سے گھر آتے جاتے راستوں سے زیادہ معمول نہیں تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک اور شخص کا بھیڑ میں اضافہ ہوا۔ کون ہے یہ؟ آنے والے مغرور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ فرائض صاحب، یہ چور ہے، پھول چراتا ہے۔ چوکیدار کے ان الفاظ پر ہمارا دل تڑپ اٹھا۔ ذرا آرام سے خان صاحب، یہ بچے تو کل عشاء کی نماز پڑھ کر کسی بزرگ کے ساتھ برابر والے کالونی کی مسجد سے نکل رہے تھے۔ کسی مہذب گھرانے کا بچہ لگتا ہے۔ اجنبی نے چوکیدار کو ٹوکا تو ہم نے بھی نظر اٹھائی۔ یہ تو کالے کوٹ اور ہیٹ والا ہی اجنبی تھا جسے کل دادا ابا نے سلام کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کے گھر والوں کو؟ لوگوں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے قدم بڑھائے۔ جانتا ہوں، سلام کلام ہو جاتا ہے۔ کوٹ والے اجنبی مجھے لے کر میرے محلے کی جانب بڑھا۔ بیٹا، گھر تو پہچان جاؤ گے نا اپنا؟ اجنبی نے پیار سے پوچھا۔ جی وہ، ارے تم کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ تمہارا دادا مسجد کے کھڑا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ سامنے ہی پھل والا ریڑھی گھساتے ہوئے ہمارے قریب آیا اور انکل کو مشغول نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں راستہ بھول گیا تھا، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ سامنے مسجد سے حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی تھیں اور گیٹ پر ہی مجھے دادا ابا نظر آ رہے تھے۔ میں انکل کا شکریہ ادا کر کر تیزی سے مسجد کی طرف دوڑا۔ سائیکل باہر کھڑی کر کے میں اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم بابا۔ میں جیب سے 1 روپے کا سکہ نکال کر سیڑھی پر بیٹھے فقیر کے ہاتھ میں تھمایا۔ السلام علیکم انکل۔ السلام علیکم انکل۔ میں نے وضو کے لیے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں دونوں طرف سلام کیا اور وضو کے لیے آستین کے بٹن کھولنے لگا۔ دادا ابا مجھے دیکھ کر مطمئن انداز میں اگلی صفوں کی جانب بڑھ گئے
اور میری سمجھ میں بھی اچھی طرح آ گیا کہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر ہم نادان تجربہ کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اپنے بزرگوں کا ہر کہنا ماننا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی بات پر ہنس دینا چاہیے۔ سلام لینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور ان کی سنت بھی، تو ہمیں اپنے چھوٹے بڑے ہر ایک شخص سے، ملنے والے ہر ایک سے سلام لینا چاہیے، اور سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور سلام کو عام کرنا چاہیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔